میں آصفہ صاحبہ کو ڈیاسائی پلینز بھی دکھانا چاہ رہا تھا، فیری میڈوز بھی دکھانا چاہ رہا تھا، آپ کے گلیشیئرز، آپ کے پہاڑوں، اسی انداز میں جیسے پچھلے الیکشن میں ہم ہر ضلع اور تحصیل میں پہنچے تھے۔ حالات اس بار کچھ الگ تھے۔ ویسے پوری مسلم امہ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ آپ فلسطین کے غزہ میں جو صورتحال میں وہ آپ کے سامنے ہے، جو لبنان میں صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو عرب ممالک میں صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ان حالات میں گلگت بلتستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ان حالات میں وہ کس کو چاہتے ہیں کہ ان کا نمائندگی کرے، کہ جب پوری مسلم امہ اس امتحان سے گزر رہے ہیں تو گلگت بلتستان کا ان حالات میں بہترین نمائندگی کون کر سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو 3 نسلوں کا ساتھ ہے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ۔ عام حالات میں ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی بہترین انداز میں آپ کو نمائندگی کر سکتی ہے، مگر ان حالات میں اور بھی ضروری ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی آواز ہم نے اسلام آباد تک پہنچانا ہے، عالمی دنیا میں پہنچانا ہے، تو آصف علی زرداری سے بہتر کوئی اور نمائندہ ہے۔ وہ جماعت جو آج تک پاکستان کی جو دفاع ہے، پاکستان جس انداز سے دفاعی طور پہ مضبوط ہے، اگر آج پوری دنیا ایک امتحان سے گزر رہے ہیں تو پاکستان کی طرف کوئی مالی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اس لیے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو ایٹم بم کا تحفہ دیا، اور وہی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایٹم بم آج پاکستان کا آج بھی دفاع کر رہا ہے۔ گری خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو آج بھی ہمارا دفاع کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہی کے سرزمین سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے۔ یہ تاریخی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ گلگت بلتستان کے سرزمین سے اٹھا تھا۔ تو میں پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے پاکستان کے لیے۔ قائد عوام نے ایٹم بم کا تحفہ دیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ دیا، اور ایٹم بم اگر میسائل ٹیکنالوجی نہ ہو تو آپ نے اس ایٹم بم کا استعمال کے لیے
मिसाइल टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है ताकि आप अपना निशाने पे वो एटम बॉम्ब पहुंचा सके। तो अगर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब का तोहफा दिया, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई। तो कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज तक किस मुल्क का दिफा एटम बॉम्ब की सूरत में कर रहा है, और दूसरी तरफ कायदे अवाम की बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज तक करी खुदा बख्श से पाकिस्तान की दिफा कर रही है उन मिसाइल टेक्नोलॉजी के जरिए। इसके बाद जो पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया, जो सीपेक से भी बड़ा फैसला है, जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, आपको मालूम है किसने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बुनियाद रखा, और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन से भी ज्यादा अहमियत रखती है तो वो सदर जरदारी का वो फैसला है। सदर जरदारी को मर्द हुर का वो फैसला है जब उन्होंने जो पाकिस्तान में मौजूद दूसरे ममालिक के बेसिस मौजूद थे, और वो ममालिक पाकिस्तान का सरजमीन इस्तेमाल करके मुसलमान ममालिक पे हमला करते थे। सदर जरदारी जब इस मुल्क का पहली दफा सदर बना, तो सदर जरदारी ने वो तमाम बेसिस ना सिर्फ बंद करवाए मगर हमारे मेहमानों को बड़े इज्जत के साथ खुदाफिज भी कह दिया था। और ये तारीखी फैसला की वजह से आज भी इन हालात में अभी तक पाकिस्तान महफूज है। हम दुआगो है कि हमारा चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल साहब के जो अमन के लिए कोशिशें हैं वो कामयाब हो। इसलिए पीपल्स पार्टी हमेशा अमन पसंद जमात रही है, और हम समझते हैं कि इस जंग का बोझ, इस जंग का जो मुआशी बोझ है वो पाकिस्तान के अवाम के साथ साथ पूरी दुनिया में मुआशी नुकसान उठाया जा रहा है। और जितना जल्दी ये जो कोशिश है ये कामयाब हो, उतना ही जल्दी पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ मिल सके।